نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مخدوم سہیل حسن گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار علماء کرام، ذی احتشام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آج آپ نے میری آمد پر ایک بہت دلچسپ، بہت کیف آور اور بہت خوبصورت خطاب سماعت کیا۔ آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان بھی تھا، کچھ تنوع اور تبدیلی بھی تھی، اور کہتے ہیں کہ مین از دا موسٹ ورسٹائل آف آل دا اینیملز، تمام جانداروں میں سب سے زیادہ تبدیلی کا خوگر اور تنوع پسند جاندار جو ہے وہ انسان ہے، یکسانیت سے بہت جلدی اکتا جانے والا۔ روز اگر آپ اس کو مرغ و ماہی پیش کریں، لذت کام و دہن کا سامان عطا کریں، تو خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ من و سلوہ سے بھی طبیعت بھر جاتی ہے اور آدمی پھر لہسن پیاز کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو انسان تبدیلی کا خوگر ہے۔ ایسے میں الحمدللہ آپ کو بہت خوبصورت تبدیلی کا سامنا ہوا اور یقیناً آپ بہت محظوظ ہوئے۔ مجھے تو آپ روز سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں صرف تقریر تک نہ رہوں، بلکہ کچھ باتیں جو نصیحت کے طور پر ہوں ہم ساتھ لے کے جائیں۔ جہاں تک معراج کا تعلق ہے، وہ تو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعزاز بخشا جو کسی اور کا مقدر نہیں بنا۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے، یہ آپ کا افتخار ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ حضرات محترم، جب بات ہوتی ہے معراج کی تو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی عقل، اپنے گمان اور اپنی زبان کے دائرے میں رہ کر کہتے ہیں۔ مجبوری ہے ہماری، ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے۔ مثلا لامکاں کی بات ہوتی ہے تو اب اس مقام کے حوالے سے نہ کیفیت کا ہم نقشہ کھینچ سکتے ہیں، نہ اس مقام کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات ذرا
مشکل تو نہیں ہے، سادہ سی ہے، لیکن توجہ ضرور درکار ہے۔ ہم زبان بناتے ہیں تو الفاظ تراشتے ہیں، الفاظ گھڑتے ہیں، الفاظ بناتے ہیں، تو جو چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، کوئی تجربے میں آتی ہے، کوئی ہمارے احساسات کے گھیرے میں آتی ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ بنا لیتے ہیں۔ خوشی کا احساس ہوا تو اس کے لیے ہم نے کوئی لفظ بنا لیا، غم کا سامنا ہوا اس کے لیے کوئی لفظ بنا لیا، اگر مسکراہٹ اور قہقہے کی صورت ہوئی اس کے لیے لفظ بنا لیے، اگر سسکیاں اور ہچکیاں ہیں اس کے لیے لفظ بنا لیے، اگر کہیں عزت کی بات ہے اس کے لیے الفاظ ترتیب دے لیے، اگر کہیں ذلت و رسوائی ہے، ندامت و شرمندگی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی زبان کے اندر اضافہ کر لیا۔ لیکن ہم وہی لفظ بناتے ہیں انہی چیزوں کے لیے جو ہمارے تجربے میں ہوتی ہیں، مشاہدے میں ہوتی ہیں، ہمارے احساس کے گھیرے میں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک نگاہ نہ پہنچ سکے تو اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بھئی جو چیز کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، کبھی محسوس نہیں کی، اس کے بارے میں کوئی لفظ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو جو لامکاں ہے تو وہ تو ہمارے تجربے مشاہدے سے بالا تر ہے نا، تو اس کے لیے ہم کوئی لفظ نہیں بنا سکتے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ صرف اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کی روشنی میں کہتے ہیں، ورنہ حقیقت وہ اس سے کہیں ماوراء ہے، وہ بالا تر ہے۔ جہاں میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے اور اپنے رب کو انہوں نے بے حجاب دیکھا اور بے نقاب دیکھا اور کمال قرب الوہیت سے سرفراز ہوئے، اب وہاں پر جب قرب کا اظہار ہوا تو وہ بھی قرآن کا اعجاز ہے اور اس کی بلاغت کا اظہار ہے۔ اس کے لیے کس طرح اظہار ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اب دو کمانوں جتنے قریب ہوئے۔ اب یہ بظاہر تو آدمی سوچتا ہے کہ ہم کتنے قریب ہوئے، ہم بتائیں گے کہ ہم جناب اتنے قریب ہوئے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا، وہ چند انچ کی یا چند سینٹی میٹرز کی یا ملی میٹرز کی بھی گنجائش نہ رہی۔ لیکن جہاں پر فاصلے کے یہ پیمانے بیکار ہیں، جہاں پر میلوں میں، کلومیٹرز میں، انچوں میں، فٹوں میں، سینٹی میٹرز میں، ملی میٹرز میں فاصلے نہیں ناپے جا سکتے، وہاں آپ کیسے بتائیں گے کوئی کتنا قریب ہوا؟ اب یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت سامنے آئی، قرآن نے کہا وہ دو کمانوں جتنے قریب ہوئے۔ اب دو کمانوں جتنا قریب کیا مطلب؟ اس کے لیے علماء نے وضاحت کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ عرب لوگوں کے اندر یہ ایک دستور تھا کہ اگر دو قبیلوں کے سردار آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے تھے، محبتوں کے رشتے میں جڑتے تھے، ان کے درمیان فاصلے مٹتے تھے اور وہ یکجان دو قالب ہو جاتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ اس کا اظہار کس طرح کرتے تھے؟ دو اپنی اپنی کمانیں، دونوں سردار اپنی اپنی کمانیں ملا کر اس سے تیر چھوڑتے تھے، اور یہ ایک سمبولک لینگویج ہوتی تھی، ایک علامتی زبان ہوتی تھی، اعلان ہوتا تھا اے لوگوں کمانیں دو ہیں لیکن تیر تو ایک ہے نا، اس کا ہدف تو ایک ہے نا، اس کا نشانہ تو ایک ہے نا۔ تو اسی طرح ہم بندے تو دو ہیں لیکن ہماری بات ایک ہے، ہم سردار دو ہیں لیکن ہمارا دوست ایک ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، ہماری صلح ایک ہے، ہماری لڑائی ایک ہے، ہماری دوستی ایک ہے، ہماری دشمنی ایک ہے، ہمارا مفاد ایک ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد سے ہمیں دو کو علیحدہ علیحدہ تصور مت کرنا۔ تو رب کائنات نے بھی اب لامکاں میں اب قرب کا اظہار اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب یہ بتا دے کہ دو کمانوں جتنے قریب ہوئے، گویا آج کے بعد جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے، اور جو تیری ناراضگی ہے وہ میری ناراضگی ہے۔ اے محبوب اب کہنے کو دو ہیں لیکن ہماری خوشی ناخوشی، دوستی دشمنی، صلح اور لڑائی وہ سب ایک ہے۔ تو اس لیے اب درمیان میں کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے جس کو کسی بھی انداز سے ناپا جا سکے۔ حضرات مکرم، اگر آپ واقعہ معراج پر غور کریں تو اس میں نہ جانے کتنے ایسے پہلو ہیں
جو ابھی ہماری توجہ کے طلبگار ہیں، ایک بات میں نے ظاہر ہے کہ یہاں آپ کے پاس اس شریف میں تو کئی برسوں سے ہر برس حاضری ہوتی ہے، اور تقریباً اپنے اوقات کے مطابق جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ سب کچھ کہا جا چکا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ واقعہ معراج میں دوبارہ تو معراج نہیں کرا سکتا، اور اس کے اندر کوئی نئے پہلو اپنی طرف سے تو نہیں ڈال سکتا۔ جو چیزیں ہیں وہی ہیں، لیکن ان کو سوچنے سمجھنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم تمام علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سفر معراج پر دعوت دے کر بلایا۔ آقا کریم نے کوئی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کی تھی، کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی، مولا مجھے بڑا شوق ہے آسمانوں کی سیر کا، جنت و دوزخ کے مشاہدے کا اور لوح و قلم کے معائنے کا، مولا مجھے ذرا اپنا عرش و کرسی دکھا دے، اور مولا آسمانوں کی سیر کرا دے، اور اپنا جلوہ بھی اپنا عطا فرما دے۔ نہیں، کوئی درخواست نہیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کو خود دعوت دے کر بلایا، دعوت دے کر بلایا۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ افتخار ہے۔ ظاہر ہے کہ رب کائنات دعوت دے کر بلائے۔ یہاں پر اگر کوئی چھوٹا موٹا زمیندار اور کوئی چھوٹے موٹے علاقے کا کوئی سردار اگر کسی کو دعوت دے کر بلائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، اور تمام جہانوں کا رب اور تمام کائنات کا پروردگار وہ دعوت دے کر بلا رہا ہے، اور خالی خلی اس طرح دعوت نہیں ہے۔ جبریل امین، فرشتوں کا سردار، نوری مخلوق کا امام، بیت المعمور کا خطیب، جا کر آقا کریم کے قدمین کو چوم کر آقا کریم کو سوئے ہوئے کو جگا کر پھر عرض کرتا ہے کہ رب کائنات نے آپ کو یاد کیا ہے، اور پھر سواری بھی بھیجی ہے، براق آپ کے انتظار میں ہے۔ اس شان سے آقا کریم کو بلایا گیا، یہ اعزاز اپنی جگہ پر، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے۔ میں اگر حضرت مخدوم سہیل گیلانی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بات کروں تو چلیے، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ حضرت خفا نہیں ہوں گے۔ فرض کیجئے وزیر اعظم کی طرف سے مخدوم صاحب کو کوئی لیٹر ملا جس میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم وانٹس ٹو سی یو آن منڈے ایٹ 10 AM، صبح 10 بجے پیر کے دن آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ ذرا تشریف لے آئیے اسلام آباد میں، آپ کی ملاقات ہونی ہے۔ مخدوم صاحب کو جب یہ لیٹر ملا تو ذرا تھوڑی ہلچل ہوئی، صحافی بھی سوچنے لگے چکر کیا ہے، کیا یہ علماء و مشائخ ونگ کی کوئی ذمہ داری سونپی جانی ہے؟ سیاستدان بھی پریشان ہوئے، کیا کوئی ٹکٹ وغیرہ دینے کا مرحلہ ہے؟ عام لوگ بھی پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر کوئی اور عہدے، کوئی اور منصب، کوئی اور ذمہ داری، کوئی ہمارے گلے تو کوئی مصیبت نہیں پڑنے لگی، مخدوم صاحب کو ہمارے اوپر کوئی مسلط تو نہیں کیا جا رہا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنا خیال۔ بہرحال مخدوم صاحب تشریف لے گئے، ملاقات کر کے آئے تو سب لوگوں نے دھاوا بولا، اپنے اپنے حساب سے سوال بھی کر رہے ہیں۔ جناب صحافی پوچھتے ہیں کہ جناب بات کیا ہوئی ہے، ذمہ داری کیا سونپی گئی ہے؟ سیاستدان پوچھ رہے ہیں ہاں جی بتائیے، کہیں ٹکٹ وکٹ کا کوئی مسئلہ زیر غور آیا ہے؟ اور گھر والے پوچھ رہے ہیں چائے کیسی تھی، اور برتن کیسے تھے، اور بسکٹ کیسے تھے، اور مہمان نوازی کا انداز کیا تھا۔ ہر ایک کی اپنی دلچسپی ہے۔ اب ہفتہ 10 دن تو گہما گہمی رہی، آنے جانے والوں کا ذرا شور شرابہ رہا، ذرا سوال و جواب رہے، لوگوں کے اندر ایک وہ جستجو تھی، اس کی تسکین کا سامان ہوتا رہا۔ ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب مخدوم صاحب نے سوچا کہ اب تو کوئی آ ہی نہیں رہا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، تو پھر ضروری ہے کہ ایک پھیرا اور لگاؤں تاکہ پھر سلسلہ شروع ہو۔ اب تشریف لے گئے اور وہاں ملاقات کا خواہش کا اظہار کیا تو پتہ چلا کہ جناب اب تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تو وزیر اعظم نے آپ کو بلایا تھا، آپ کے لیے وقت کا تعین کیا تھا، آپ کی ملاقات ہو گئی، لیکن اب تو ان کی مصروفیات اور بہت ہیں، اب تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر اب یہ خیال ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بلایا ہے، یہ عزت افزائی اپنی جگہ، لیکن اپنی مرضی سے ہم جا کر مل سکتے ہیں یا نہیں؟ رب کائنات نے آقا کریم کو سفر معراج پر دعوت دے کر بلایا، یہ اعزاز اپنی جگہ، لیکن میرے آقا کریم خود اپنی مرضی سے بھی وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ حضرات مکرم، پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اصل میں معراج ہے کیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا اصل معراج یہ تو نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس کو اسرا سے تعبیر کیا ہے، اور مسجد اقصی کا ذکر کیوں ہوا؟ یہ بھی بڑی سیدھی سی بات ہے، علماء نے کئی بار بیان کی ہوگی کہ بات یہ ہے کہ اگر آقا کریم ذکر کرتے اور رب کائنات ذکر فرماتا صرف آسمانوں کا، لامکاں کا، وہ اس کمال قرب کا، تو ظاہر ہے کہ آسمان کسی نے دیکھے ہوئے تو نہیں ہے۔ تو آقا کریم اگر ذکر کرتے تو جو مومن ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ مان لیتے، اور جو کافر ہے وہ انکار کر دیتے۔ لیکن کوئی دلیل تو نہیں مانگ سکتا تھا جی آپ کوئی دلیل دیں آسمانوں پر گئے ہیں۔
آسمان کسی کا دیکھے ہوئے تو نہیں ہے کہ کوئی نشانی وہاں سے دکھا دیتے، لیکن جب مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا تو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ساری دنیا کو پتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سے پہلے مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کیا، سب کو پتا تھا۔ اب کافروں نے سوچا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، اب انہوں نے تو ہمیں معلوم ہے مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی، لیکن ہماری تو دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر تو معاذ اللہ ہم ان کی غلطی پکڑ سکتے ہیں اور ان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے تو مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے۔ اب ذرا پوچھیں گے مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کا نقشہ کیسا ہے، عمارت کا شکوہ کیسا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم پوچھیں گے۔ جب انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی تو یہ نہیں بتا سکیں گے، پھر لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے معاذ اللہ غلط کہا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسجد اقصیٰ کے نقشے کے بارے میں، اور آپ نے وہ تمام چیزیں جو وہ پوچھ رہے ہیں آپ بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ اتنا ضرور آیا ہے روایت کے مطابق کہ ایک جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تھوڑا تردد ہوا، ذرا شبہ ہوا، ہاں بھئی اس سوال کا جواب یہ ہے یا یہ ہے، تو رب کائنات نے مسجد اقصیٰ اٹھا کر اپنے محبوب کے سامنے پیش کر دی۔ حضرات مکرم جب کافروں نے سوال کیا مسجد اقصیٰ کی حیت کے بارے میں، نقشے کے بارے میں، عمارت کے بارے میں، ماحول کے بارے میں، تاثر کے بارے میں، اور آقا کریم نے سب کا جواب دیا، تو گویا ثابت ہوا کہ میرے آقا کریم مسجد اقصیٰ سے ہو کے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو صرف اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ورنہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے انکار کی۔ تو قرآن کے اندر مسجد اقصیٰ کا ذکر اس لیے آیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آقا کریم نے جو فرمایا ہے تو اس کا ثبوت، اس کی کوئی دلیل یہاں پر موجود ہے، یہ صرف کہنے اور ماننے کی بات نہیں ہے اور صرف انکار کی بات نہیں ہے، دلیل موجود ہے۔ جس نے کبھی مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کیا تھا وہ اس کی ایک ایک تفصیل بتا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ دیکھی ہے۔ حضرات مکرم اسی طرح مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف میرے آقا کریم تشریف لے گئے، ہمارا ایمان، لیکن یہ اس کو بھی بے شک احادیث کے اندر اس کو معراج اور عروج کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، لیکن اصل معراج جو ہے جس کو فقہا نے، علماء نے، مفسرین نے اعراج سے تعبیر کیا ہے، وہ ہے جو سدرہ سے آگے کا سفر ہے، جو عرش الہی سے آگے کا سفر ہے، وہ سفر جہاں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کیفیت کے اظہار کے لیے، اس مقام کی تفصیلات کے لیے، وہ کیونکہ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں ہے نہیں تو ہم نے کبھی کوئی لفظ وہاں کے لیے بنایا ہی نہیں۔ اصل معراج وہ ہے جب وہاں سے میرے آقا کریم تشریف لاتے ہیں تو ہماری خوش نصیبی راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے ہیں، ہاں آقا ماشاءاللہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے تو کیا ملا امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی سرکار کرم فرمائے یہ کیا تسبیح لوٹے مسلح کے چکر ہی میں رہیں گے سارا دن؟ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھنے کے، مجھے بڑا تجربہ ہے، یہ ان کے بس کی چیز نہیں ہے، آپ جائیے اپنی امت کے حال پہ رحم کیجیے اور ذرا اس میں تخفیف کرائیے، ذرا کمی کرائیے، ذرا معافی دلائیے اپنی امت کو۔ آقا کریم نے ایک پھیرا لگایا، پھر تشریف لائے، تو اب پوچھا ہون صحیح اب کتنے رہ گئیں؟ آپ فرمایا 45۔ کہ سرکار 45 بھی بہت ہیں، یہ امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ مہربانی کریں ذرا اور تخفیف کرائیں۔ اب آپ جانتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک لمحے کی اگر وہ تکرار کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، بالآخر 5 پہ معاملہ ٹھہرا۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں پر بھی ہمارے دل کی بات سن لی تھی اور فرمایا تھا کہ آقا ایک پھیرا اور لگائیے اور یہ ٹنٹا ختم ہی کیجئے، لیکن آقا کریم نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ حضرات مکرم اب سوال یہ تھا کہ رب کائنات نے دعوت دے کے بلایا، میرے آقا کریم خود تشریف لے جا سکتے ہیں؟ نہیں یارو، دعوت دے کے تو ایک دفعہ بلایا تھا، 9 پھیرے تو میرے آقا کریم خود لگا کے آئے ہیں نا اپنی مرضی سے، اور 10ویں بار بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، وہ میرے آقا کریم نے خود اس سے اجتناب فرمایا، وہ اپنے رب سے حیا فرمائی۔
پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کا وہاں آنا جانا، اس میں آقا کریم کی اپنی مرضی کا دخل اپنی جگہ پہ ہے۔ حضرات مکرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، لوح و قلم کو بھی دیکھا، عرش و کرسی، سبحان اللہ، عرش الہی جو تجلیات یزنا کی جلوہ گاہ ہے، اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ عالم امکان نیچے رہ گیا، میرے آقا کریم وہاں چلے گئے جہاں کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور جمال الوہیت کو بے حجاب اور بے نقاب دیکھا۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر عذر کیا، کہنے لگے جی اللہ کو دیکھنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور آپ کہتے ہیں بس عقیدت و محبتوں میں آپ تو دیوانے ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو آپ تو وہ مبالغہ آرائی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک کر نہیں سکتی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آقا کریم نے ان کو دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا کہ ادراک محض دیکھنے کو نہیں کہتے، ادراک اس طرح دیکھنے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا احاطہ کر لیا جائے، ہر طرف سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے کسی کو دیکھ لیا جائے، یہ ہے ادراک۔ لیکن رب کائنات چونکہ لامحدود ہے، تو جو ہستی لامحدود ہو اس کا ادراک کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے، میں اس کو ایک سادہ آسان مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص جائے کراچی، جس نے پہلے کراچی نہ دیکھا ہو اور سمندر کی سیر نہ کی ہو، ظاہر ہے کراچی جا کے پھر بڑی خواہش ہوتی ہے سمندر تو دیکھنا چاہیے۔ اب جناب گئے، اب وہ سمندر کا جو بھی ساحل تھا، وہ کلفٹن تھا یا منوڑا کی ماڑی تھا یا جناب سینڈ سپٹ تھا یا ہاکس بے تھا یا جو بھی اس کا ساحل تھا، آپ وہاں گئے اور وہاں پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سمندر کی لہروں سے کچھ کھیلے بھی صحیح، پانی میں اترے بھی صحیح، سیر سپاٹا کیا، لطف اندوز ہوئے، واپس آئے اور دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میں سمندر دیکھ کے آ رہا ہوں، تو کسی نے سوچا کہ ذرا آپ کی ٹانگ کھینچنی چاہیے۔ اچھا آپ سمندر دیکھ کے آ رہے ہیں، تو سمندر میں تو بڑے شاندار موتی بھی ہوتے ہیں، کوئی موتی بھی ملا آپ کو؟ آپ نے کہا نہیں بھائی موتی ووتی تو نہیں ملا۔ کہا کمال ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے سمندر دیکھا ہے، اس میں موتی نہیں دیکھے؟ اچھا سمندر میں وہ شارک مچھلیاں بھی ہوتی ہیں بڑی خوفناک قسم کی، اس سے کسی سے ٹاکرا ہوا آپ کا؟ آپ نے کہا نہیں بھائی وہاں تو کوئی شارک نہیں تھی۔ کمال ہے، وہ شارک مچھلی وہی سمندر میں ہی ہوتی ہے، آپ نے نہیں دیکھی؟ پتہ نہیں کیا کون سا سمندر دیکھا ہے آپ نے۔ اچھا وہ سمندر کے ذریعے وہ بحری جہاز آتے ہیں اور وہ سامان لے کے آتے ہیں، تو کون کون سے بحری جہاز آئے ہوئے تھے؟ آپ نے کہا بھائی میں نے تو کوئی بحری جہاز نہیں دیکھا۔ کہا کمال ہے، وہ بحری جہاز بھی تو سمندر میں ہی کھڑے تھے، آپ نے وہ نہیں دیکھے، آپ کہہ رہے میں سمندر دیکھ کے آیا۔ تو آپ اس کے جواب میں ضد ہو کے کہیں گے کہ بھائی میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے سارے سمندر کو دیکھ لیا ہے اور اس کا چپا چپا کھنگال لیا ہے اور اس کی تہ میں بھی اتر کے دیکھ لیا ہے اور اس کو ہر طرف سے اور ہر سمت سے اور ہر جہت سے دیکھ لیا ہے؟ بھائی میں ساحل سمندر پر پہنچا ہوں اور جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا اور جہاں تک میری نظر پہنچی وہاں تک میں نے دیکھ لیا، لیکن دیکھا تو سمندر ہی ہے نا۔ تو یارو یہ ہم کب کہتے ہیں کہ رب کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کو نگاہوں میں سمو لیا ہے؟ نہیں، جہاں تک آقا کریم نے آپ دیکھ پائے اور جہاں تک رب کائنات نے دکھانا چاہا وہاں تک دیکھ لیا، لیکن دیکھا تو اپنے رب کو ہی ہے نا۔ اور پھر آخر قیامت کے دن بھی تو رب کائنات کا دیدار ہوگا نا، عام مسلمانوں کو بھی ہوگا۔ تو اب عام مسلمانوں کو بھی ہوگا، اب یوں کہیں آپ کہ جناب وہ تو آخرت کی بات ہے، اس وقت قوانین اور ہوں گے، اس وقت ضابطے اور قاعدے اور ہوں گے، تو میرے آقا کریم کون سا اس دنیا میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں؟ آقا کریم بھی تو اس عالم میں ہیں جس کو اگر عالم آخرت سے تشبیہ دی جائے تو اس کے اندر کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کمال کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا ذرا اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، رب ارنی، تو رب کائنات نے کہا تھا لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر اللہ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی، ان کو یہ ٹکا سا جواب کیوں مل جاتا؟ اس پر علماء نے کہا کہ آپ سمجھے ہی نہیں، یہ سوال و جواب تو دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اگر اللہ کو دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کسی محال چیز کی دعا کرتے تو رب کائنات کی طرف تو سرزنش ہوتی، تنبیہ ہوتی،
پوچھا جاتا کہ موسیٰ تمہیں بھیجا ہے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کو بتانا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو بتانا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ان کو بتانا ہے کہ انہیں مجھ سے کیا سوال کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم خود الٹے سیدھے سوال کرو گے اور جو مانگنا ممکن نہیں اگر تم وہ مانگو گے تو پھر تم اپنی امت کو کیا سبق دو گے؟ کیا تمہیں یہی درس دے کے بھیجا ہے؟ اللہ کی طرف سے سرزنش ہوتی، تنبیہ ہوتی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی، کوئی سرزنش نہیں ہوئی۔ صرف رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ مجھے دیکھنا ممکن نہیں، فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر رب کائنات نے گویا بتایا کہ اے موسیٰ میرا اس طرح دیدار جب تک کہ قیامت کے دن یہ میرا دیدار میرے عام لوگوں کے لیے نہیں کھلتا، اس سے پہلے میرا دیدار صرف میرے محبوب کے لیے خاص ہے۔ وہ ابھی تمہاری خواہش اپنی جگہ، تمہارا اضطراب اور بے چینی اپنی جگہ، لیکن ابھی تو میرا محبوب دیکھے گا تبھی بات آگے بڑھے گی، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال یہ تو دراصل اس بات پر مہر لگا رہا ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ضرور ہے۔ اگر ناممکن ہوتا، اگر محال ہوتا تو پھر تو یہ جناب اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہ ہوتا کہ وہ ایسا سوال کرے جو شرعاً جائز ہی نہیں ہے، جو شرعاً محال ہے۔ حضرات مکرم میں اس کو ایک اور انداز سے بھی دوستوں کو سمجھایا کرتا ہوں۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ کا وہ 3-4 سال کا بچہ ہے، آپ مہینے کا راشن خریدنے کے لیے نکلے۔ ویسے آج کل پتہ نہیں اس مہنگائی میں مہینے کا راشن لینے کی ہمت کچھ لوگوں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو بھی ہے بہرحال ایک مثال ہی دے رہا ہوں، بات سمجھا رہا ہوں۔ مہینے کا راشن لینے کے لیے نکلے، بچے نے ضد کی کہ بابا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ آپ کی بیگم نے بھی سوچا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹے گی بچے سے، اس کو اور ہلہ شیری کی کہ جناب ہاں لے جائیں نا، بچہ اتنے منت کر رہا ہے اور اتنے پیار سے آپ کے ساتھ چلنے کو کہہ رہا ہے۔ چلیے آپ نے بھی کمر ہمت باندھی، بچے کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ جو بھی آپ راشن لے سکتے تھے آپ نے لیا، کچھ دالیں بھی لی، آٹا بھی لیا، چاول بھی لیا، صابن بھی، تیل بھی، جو ضرورت کی چیزیں تھی لے لیا۔ وہ جو آپ کی باسکٹ تھی، وہ جو ٹوکری تھی، وہ سب بھر گئی۔ اب واپسی کا سفر کیا، راستے میں بچہ ضد کرنے لگا، بابا یہ ٹوکری میں اٹھاؤں گا۔ اب آپ کو پتا ہے ٹوکری بھاری ہے، اٹھا سکتا نہیں، وہ بچہ ہے چھوٹا، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ضد بھی آ گیا، نہیں میں اٹھاؤں گا۔ اب عام طور پر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور 2 جھانپڑ لگائے بچے کو، میں نے کہہ دیا نہیں اٹھا سکتا، خامخواہ ضد کر رہا ہے، جان کو آ گیا ہے، چل آرام سے۔ ماں نے بھی میرے ساتھ بھیج دیا، جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اب بچہ بیچارہ رونے لگے گا، بسورنے لگے گا۔ لیکن اگر باپ جو ہے سینسیبل ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اس طرح مار پیٹ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا اچھا بیٹے آپ کہتے ہو آپ نے اٹھانی ہے باسکٹ، چلو یہ میں نے باسکٹ رکھ دی ہے زمین پہ، اب ذرا کوشش کرو دیکھو اٹھا سکتے ہو یا نہیں۔ بچہ ذرا 2-4 بار زور لگائے گا، اس سے نہیں اٹھے گی، پھر اس کی تسلی ہو جائے گی، پھر وہ ضد نہیں کرے گا، پھر وہ چیخے گا چلائے گا نہیں، پھر آرام سے چل پڑے گا اور اپنی ہار مان لے گا۔ حضرات مکرم جب رب کائنات کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا ذرا اپنا جلوہ تو دکھا دے، تو رب کائنات نے تو اپنے محبوبوں کے لاڈ اٹھانے ہوتے ہیں نا، تو تنبیہ نہیں فرمائی، سرزنش نہیں فرمائی، ان کو کہا کہ موسیٰ تم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن چلو تمہارا اصرار ہے تو ایسا کرو، یہ ایک درخت پر میں اپنی تجلی ظاہر فرماتا ہوں، تو تم ذرا اس کو دیکھو، میری ایک تجلی کتاب لا سکتے ہو تو آگے کی بات کرنا، اگر یہیں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے تمہاری کیپیسٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے جب اپنی تجلی ظاہر فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ غش کھا کے گرے اور وہ اس کی تاب نہ لا سکے، تو اس کے بعد پھر اپنے سوال سے دستبردار ہو گئے، دوبارہ اصرار نہیں کیا، نہیں مولا میں نے تو ضرور دیکھنی ہے، نہیں، وہ تسلی ہو گئی کہ اب یہ میرے امکان سے باہر کی بات ہے، میری قوت سے باہر کی بات ہے۔ حضرات مکرم یہ تمام باتیں سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اور یہ بارہا کہیں بھی جا چکی ہیں، لیکن ہم ان کو بار بار بھلا دیتے ہیں، لیکن شاید یہ ان کی تکرار اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن نشین ہوتی رہیں۔ میں آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن جیسے عرض کیا تھا کہ ایک آدھ نصیحت ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب تھے، بڑے صاحب ثروت تھے، دولت مند تھے، کھاتے پیتے تھے، پہلے وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ الحمدللہ بہت کھاتے پیتے تھے تو ان کی بیوہ تھیں اور ان کا ایک بیٹا تھا، سارے ان کا ترکہ انہی کے پاس تھا۔
تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ اپنے بیٹے کو پڑوس میں ان کے کوئی گھر تھے، ٹوٹے پھوٹے گھر ہوتے تھے، تو کسی گھر کی طرف بھیج دیتی تھی، بیٹے آج ذرا فلاں گھر میں جاؤ، ذرا دستک دینا، جو بھی آئے اس سے کہنا کہ ہمیں تھوڑا سا نمک تو دے دیں۔ کبھی کہتی تھی اچھا بیٹے فلاں گھر جانا، ان سے کہنا ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذرا ماچس دے دیں، تو ابھی ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ اسی طرح وہ بچے کو بھیجتی تھی۔ پہلے بچہ الجھتا تھا کہ ماما آپ کا مال کرتی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ نمک، یہ ماچس، یہ چائے کی ذرا سی پتی، یہ منگوانا کوئی تک بنتی ہے اس کی؟ اور وہ غریب لوگ ہیں ان سے منگواتی ہیں آپ، تو مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ ماں بہلا پھسلا کے بھیج دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن پھر جب ماں نے کہا کہ جاؤ فلاں دروازے پہ جاؤ اور فلاں چیز ذرا سا نمک مانگ لاؤ، تو بچہ الجھ پڑا، نہیں میں تو نہیں جاتا، یہ آپ نے عجیب مذاق بنایا ہوا ہے۔ اب جب دیکھا کہ بچہ ویسے نہیں مان رہا تو پھر اس کو سمجھایا، اس سے کہا کہ بیٹے ہم جب یہاں آپ کے والد کے انتقال کے بعد یہاں آئے اور یہ مکان لیا اور یہاں رہائش شروع کی، تو ہمارے آس پاس یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ کبھی ان کو کسی چیز کی اگر ضرورت ہوتی تھی اور مانگ لیتے تھے تو ان کے چہروں پہ بڑی ندامت ہوتی تھی، بہت شرمندہ ہوتے تھے۔ مانگنا ظاہر ہے ایک آدمی کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کیا کیا جائے کہ ان کو مانگتے ہوئے ندامت نہ ہو، تو میں نے سوچا کہ اگر میں کبھی ان کے گھر سے کچھ نمک منگوا لوں، کوئی ماچس منگوا لوں، تو یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ بھی تو مانگ لیتے ہیں ہم سے، تو ہم نے بھی اگر مانگ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب اگر کبھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور مانگنے آتے ہیں تو ان کے چہروں پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب میں بیٹے آج آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کے ذرا تھوڑا سا نمک لے آؤ، تو وہ خوشی خوشی نمک دے دیں گے، اور اگر آج رات میں سالن کا ایک ڈونگا ان کے گھر بھیج دوں گی تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے ان کو حقیر جان کے میں نے یہ خیرات کی ہے، وہ کہیں گے نہیں ہم سے بھی تو چیز مانگی تھی نا، خود بھیج دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ چیریٹی ود ڈگنیٹی، یعنی وقار کے ساتھ کسی کی امداد کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اور پھر میری والدہ نے بتایا کہ ان خاتون نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سمجھایا کہ یہ طریقہ میں نے تمہارے اپنے والد سے سیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ جب آپ کے والد کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو ان کے جو کولیگز تھے وہ اتنے ویل آف نہیں تھے، اتنے کھاتے پیتے لوگ نہیں تھے، تو وہ دیہات کے رہنے والے تھے زیادہ تر، تو وہاں دیہات میں جا کے ٹھہر گئے۔ تو کبھی میرے والد آپ کے یعنی بچے کو کہہ رہی ہیں آپ کے والد ان کو خط لکھ دیتے تھے یا فون کر دیتے تھے کہ بھئی آپ کے گاؤں میں وہ تمباکو بڑا اچھا ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، کوئی آدھا پاؤ تمباکو اگر وہاں سے مجھے مل جائے تو بہت لطف آئے گا۔ تو وہ جس دوست کو لکھتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے لیکن دیکھو اس نے مجھ سے فرمائش کی ہے، تو وہ تمباکو لے کے گھر آتے تھے۔ حالانکہ آپ کے والد نے چھوڑ دیا تھا حقہ پینا، اور وہ جو بھی تمباکو آتا تھا وہ مہمان نوازی میں ہی خرچ ہوتا تھا، لیکن جب وہ کوئی دوست آتا تھا تو اس کی طبیعت دیکھتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تھی ڈاکٹر کو دکھا دیتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تھی دوائیں دلوا دیتے تھے۔ 2-3 دن وہ بندہ ٹھہرتا تھا تو باتوں باتوں میں اگر اس کی کسی مجبوری کا ذکر ہوتا تھا تو اس کی وہ مسئلہ حل کرا دیتے تھے اپنے تعلقات سے یا پیسے سے، جیسا بھی ہوتا تھا۔ تو وہ آنے والا بندہ وہ بڑا خوش آ رہا ہے کہ میرے دوست نے مجھ سے فرمائش کی ہے، میں وہ تمباکو لے کے جا رہا ہوں، لیکن وہ حقیقتاً اس کی مدد کرنے کا بہانہ ہوتا تھا۔ حضرات محترم، بات ہوتی ہے نیت کی۔ مجھے اپنی بچپن کی بات یاد ہے، میری ایج گروپ کے لوگوں کو شاید یاد ہو، ہمارے بچپن میں پیوپل ٹیچر آیا کرتے تھے اسکولوں میں۔ پیوپل ٹیچر کیا ہوتے ہیں؟ پیوپل کہتے ہیں شاگرد کو، ٹیچر کہتے ہیں استاد کو۔ چونکہ وہ ٹیچرز کی بننے کی ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے، تو ٹریننگ لے رہے ہیں ٹیچر بننے کی اس لیے ٹیچر ہوئے، لیکن ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس لیے شاگرد ہوئے، پیوپل ہوئے، تو ان کو پیوپل ٹیچر کہتے تھے۔ اور وہ آ کے ان کو کچھ کورس ہوتا تھا، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو ایک مجھے یاد ہے کہ ایک پیوپل ٹیچر آئے تو وہ ہمیں نیت کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی۔ وہ مثال میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ یاد رہے گی اور آپ بھولیں گے نہیں۔ مجھے وہ بچپن کی یاد اب تک یاد ہے۔ کہنے لگے کہ جی پرانا زمانہ تھا جب لوگ گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے آس پاس کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی قلعہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اگر کوئی مسافر یہاں سے گزر رہا ہو
تو اپنی سواری باندھ کر نماز پڑھ سکے۔ اب ظاہر ہے کہ اب وہ نماز اس نے پڑھنی ہو تو سواری اس طرح کھلی چھوڑ کے نماز تو نہیں پڑھ سکے گا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کی نماز جائے گی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے سوچ بچار کر کے مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک قلعہ ٹھوک دیا تاکہ مسافر کو، آتے جاتے شخص کو نماز پڑھنے میں دقت نہ ہو، دشواری نہ ہو۔ وہ قلعہ ٹھوک کے اندر چلا گیا نماز پڑھنے۔ اس کے پیچھے ایک اور بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ باہر مسجد کے دروازے پر راستے میں ایک قلعہ گڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ عشاء کے وقت یا فجر کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، کوئی بندہ آیا نماز پڑھنے تو اس کو ٹھوکر لگے گی، اس کو چوٹ لگے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اب وہ نماز پڑھنے آئے اور اس کو چوٹ لگ جائے، تکلیف پہنچے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کسی نے غلطی کی ہے، یہاں پہ کام کیا ہے، یہ ہٹا دینا چاہیے۔ اس نے وہ قلعہ اکھاڑ دیا وہاں سے۔ اب ایک نے قلعہ گاڑا ہے، دوسرے نے اکھاڑا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کام کیا ہے، لیکن دونوں کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ نیت دونوں کی اچھی ہے نا۔ تو نیت کے حوالے سے میں نے بات اس لیے کی کہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ، کوئی غریب آدمی بیمار ہو گیا بہت زیادہ، اب اس کے علاج کے لیے ڈھیروں رقم چاہیے۔ اب کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میں رقم تو دیتا ہوں اس کو، لیکن اتنی رقم تو نہیں دے سکتا کہ اس کا علاج پورا ہو جائے۔ تو اگر میں ذرا اعلان کر دوں کہ بھئی میں اس غریب آدمی کی مدد کر رہا ہوں علاج کے لیے، تو ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی توفیق ہو، وہ بھی ہاتھ بٹا دیں، وہ بھی ساتھ کچھ اپنی رقم ملا دیں، اور اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ اپنا علاج کرا سکے۔ تو اس بنیاد پر اگر وہ اعلان کر دے، اظہار کر دے، اور دکھا کر، لوگوں کو بتا کر وہ اس کی مدد کرے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے۔ بات تو نیت کی ہے نا۔ تو یارو، یہ نیت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری شریف کی ابتدائی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر تم نے کوئی عمل کیا ہے اللہ رسول کی رضا کی خاطر، تو وہ اللہ رسول راضی ہوں گے، تمہارے اوپر اس کا انعام و اکرام ہوگا۔ اور اگر تم نے کوئی عمل کیا ہے ہجرت کرنے کی خاطر، کسی ہجرت کی ہے کسی عورت کی خاطر، اس سے نکاح کر لیں گے، ہجرت کی ہے کسی اور مفاد کی خاطر، دنیا کی خاطر، تو تمہیں پھر وہی کچھ ملے گا جو تمہاری نیت ہے۔ حضرات مکرم، بلکہ اس حوالے سے ایک مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، چلیے اس پر میں اپنی بات لا کے ختم کروں کہ قیامت کے دن 3 افراد رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ اب وہ تینوں اس خیال میں، بھئی عالم سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ساری زندگی علم دین کے لیے وقف کی، قال اللہ قال رسول کی صداؤں میں گزاری، لوگوں کو دین کا علم بتایا، سکھایا، پڑھایا، مسئلے مسائل بتائے، ان کی مدد کی، تو رب کی طرف سے مجھے تو بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ اسی طرح وہ جو سخی ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مال خرچ کیا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، غریبوں میں اپنا مال بانٹا ہے، تو رب کائنات کی طرف سے میرے لیے تو بڑا مقام منتظر ہوگا، اس کی رحمتیں میرے شامل حال ہوں گی۔ اسی طرح شہید سوچ رہا ہے میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں سر کٹایا ہے، جان دی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، میرے لیے تو سبحان اللہ یہاں پر نہ جانے کیا کیا نعمتیں رب کائنات نے محفوظ رکھی ہوں گی۔ تینوں اس خیال میں ہیں۔ اب جب پیش ہوتا ہے عالم، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ حیران پریشان، جہنم میں ڈال دے مولا، میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ تو نے دین کی خدمت تو کی، لیکن تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کس لیے کی۔ اسی لیے کی نا کہ لوگ تیرے علم و فضل کا چرچا کریں، جس محفل میں جائے تجھے تیرے لیے اونچی نشست چھوڑی جائے، تجھے تیری عزت کی جائے، توقیر کی جائے، تیرے نام کے نعرے لگائے جائے، اور تجھے بڑے بڑے القاب و آداب سے نوازا جائے، اور جہاں جائے تیری راہ میں آنکھیں بچھائی جائیں۔ تو یہ جو کچھ جس نیت سے تو نے کیا تھا دنیا میں تجھے مل گیا نا، تیری عزت ہوتی رہی، لوگ تیرے لیے راہوں میں آنکھیں بچھاتے رہے، تیرے نام کے نعرے لگاتے رہے، اور تیرے علم کا چرچا کرتے رہے، تیری عزت افزائی ہوتی رہی۔ تو جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا، یہ تو تیری گویا منہ مانگی مراد تھی نا، تو منہ مانگی مراد تو تجھے مل گئی، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے۔ اسی طرح
پھر جب دوسرا آئے گا وہ جو سخی ہے وہ پیش ہوگا تو حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ مولا میں مال جس کا قرآن میں تو نے فرمایا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، وہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، میں سخاوت کا اظہار کرتا رہا، تیرے بندوں کے کام آتا رہا، اور مولا دین کے راہ میں مال اس طرح استعمال میں لاتا رہا، مولا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ رب کائنات فرمائے گا تو نے مال اس طرح خرچ کیا تو ہے، لیکن تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ کیوں کیا ہے، اسی لیے تیری سخاوت کا چرچا ہو، لوگ کہیں کہ دیکھو جی کتنا دیالو ہے، کتنا فیاض ہے، کیسا سخی ہے، دیکھو اللہ کے بندوں کے کس طرح کام آتا ہے، جو بھی اس کے دروازے پہ جاتا ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، اور اس طرح جھولیاں بھر دیتا ہے لوگوں کی، اور اس طرح تو جہاں جائے گا تیری شہرت پہلے سے پہنچے گی، اور لوگ تیرے لیے عزت و توقیر اور فضل و احسان کے حوالے سے بات کریں گے، تیرا چرچا ہوگا، شہرہ ہوگا، تو نے جس نیت سے کام کیا تھا وہ سب ملا نا تجھے؟ دنیا میں تیرا چرچا رہا نا، تیری سخاوت کا لوہا مانا جاتا رہا، تو جو کچھ تو نے طلب کیا تھا وہ تو تجھے مل گیا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اسی طرح جب شہید کی باری آئے گی تو اسی طرح اس کے لیے بھی اسی طرح حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ مولا میں نے تو سر کٹا دیا تیری راہ میں، ہاں بھی سر کٹایا تو ہے، لیکن اسی لیے کٹایا ہے نا کہ لوگ تیرے ایثار، تیرے قربانی کی بات کریں گے کہ کیا بات ہے جی اس بندے کی، دیکھو اس نے اپنی جان قربان کر دی رب کی بارگاہ میں، اور تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرے اہل خانہ کی لوگ عزت کریں گے، توقیر کریں گے، اور ان کا چرچا کریں گے، جس محفل میں جائیں گے بتائیں گے یہ فلاں شہید کی بیوہ، یہ فلاں شہید کا بیٹا، یہ فلاں شہید کے گھر والے، دیکھو انہوں نے کیا ایثار کیا ہے دین کی راہ میں، جس مقصد کے لیے تو نے سر کٹایا تھا تو وہ سب تجھے مل گیا نا، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ حضرات مکرم، یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، لیکن ہماری عادت یہ نہیں ہے، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، ہم دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنے کی فکر کریں گے۔ نہیں، نیت تو آدمی خود جانتا ہے نا اپنی کہ ہماری نیت کیا ہے، تو اس لیے نیت کو درست رکھیے، رب کی رضا۔ چلیے یہاں پہ ایک آخری بات حکایت کی صورت میں سامنے آئی، وہ عرض کر دوں اور پھر جان چھوڑی دوں۔ ماشاءاللہ اب تو 1:45 ہو رہے ہیں۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا اپنے ملفوظات میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، اس سے لو لگانے والے۔ اچھا اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، آج کل جو نوجوان ہیں نا، ینگسٹرز، وہ سمجھتے ہیں کہ کھوٹا سکہ، کھرا سکہ یہ صرف محاوروں کی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھے نہیں نا کھوٹے کھرے سکے، اب کوائنز کا دور ہی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقتاً ہوتے تھے، ہم نے تو دیکھے ہیں۔ تو حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا، اس سے لو لگانے والا، پیگے بڑھانے والا، اس کے قرب کے درجات طے کرنے والا، تو فلاں شہر میں رہتا تھا، اور پیٹ پالنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان گیا اس کے پاس اور اس کو کھوٹا سکہ دیا اور اس سے دال روٹی مانگی۔ اب وہ بزرگ نے وہ سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا، اب نوجوان خیال کر رہا ہے کہ بھئی اب یہ سکہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی مجھے کہہ دیں گے بھئی یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اس کے بدلے تو سودا نہیں مل سکتا، لیکن وہ بڑا حیران ہوا، دیکھ بھال کے وہ سکہ گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب نوجوان نے ذرا عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ یہ کیا ہوا، بھئی دیکھا تو تھا انہوں نے، یہ تو نہیں دھوکے میں ویسے ہی ڈال دیا وہ گلے میں، لیکن پھر بھی دال روٹی دے دی۔ تو اس نے کنکلوڈ یہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ بوڑھے آدمی ہے نا، ضعیف آدمی ہے، نظر ان کی ہو گئی ہے کمزور، ان کو کھوٹے کھرے کا پتہ وتہ نہیں چلتا، لیکن ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے، تاکہ لوگ کھوٹے سکے نہ چلائیں نا، تو دکھاوا کرتے ہیں، حقیقتاً ان کو پتہ نہیں چلتا، ورنہ کھوٹے سکے کے بدلے سودا کیوں دیتے؟ تو گھر جا کے وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ بھئی اگر کسی کے پاس کھوٹے سکے ہو نا تو وہ اس طرح ضائع نہ کریں، فلاں جگہ وہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، دال روٹی بیچ رہا ہے، اسے جا کے دال روٹی کھا لیں۔ اچھا گھر والوں نے بھی آزمایا، گئے، کھوٹا سکہ دیا، انہوں نے، بزرگ نے وہ دیکھا بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو پتہ وتہ نہیں چلتا۔ اب جناب انہوں نے پڑوسیوں، ہمسایوں، دوستوں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، احباب کو بتایا، خوب کھوٹے سکے چلے وہاں پہ، ڈھیر لگ گئے ان کے پاس۔ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے،
اور میں صرف یہ سوچ کے وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا، ان کو سودا دے دیتا تھا کہ اگر میں نے ان کو سکہ واپس کیا کہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے سودا نہیں مل سکتا، تو آس پاس جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اس بندے کو شرمندہ کریں گے، یار تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک بوڑھے آدمی کو، ضعیف آدمی کو تو دھوکہ دے کے کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تھا۔ تو تیرے بندوں کو کوئی نادم نہ کرے، شرمندہ نہ کرے، تو ان کو ندامت سے بچانے کے لیے میں ان سے کھوٹا سکہ لے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا۔ مولا اب میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے، تیری بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا ہے، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، پر مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ پر مولا اگر اس کے باوجود میں اپنے ان کھوٹے سکوں کی وجہ سے گھبرایا ہوا نہیں ہوں، نادم نہیں ہوں، شرمندہ نہیں ہوں، تو کیوں؟ وہ اس لیے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ اس لیے کہ میں تو تیرا عاجز، گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناتما، کمزور بندہ، میری اوقات کیا ہے؟ تو تو رحمان و رحیم ہے، تو تو ستار و غفار ہے۔ اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے لے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو مولا پھر مجھے بھی تیری رحمت پر یقین ہونا چاہیے کہ تو بھی اپنے اس گناہگار بندے کو میدان محشر میں رسوا نہیں ہونے دے گا، اپنے دوسرے بندوں کے سامنے نادم نہیں ہونے دے گا، تو بھی میرے کھوٹے سکے قبول فرما لے گا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت و ریاضت پر غرور نہیں ہوتا، ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور پھر رب کائنات بھی ان کا بھروسہ پھر توڑتا نہیں ہے، پھر ان کو اس طرح نوازتا ہے کہ پھر دنیا ان کی عظمت کا کے چمکتے ہوئے نشان دیکھتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور وہ دنیا بھی ہماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ مولا تو جانتا ہے یہ محفل سجانے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے اور اس کی رونق بڑھانے والے، مولا یہاں کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آئے، دنیا داری کے چکر میں نہیں ہیں، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر آئے ہیں۔ تو مولا ان سے راضی ہو جا اپنے کرم سے، ان کی حاجت روائی فرما، مشکل کشائی فرما، جو بیمار ہیں سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے۔ مولا آج کل یہ تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، یہ مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان، یہ کورونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مصیبت، مولا یہ تیرے بندے کبھی جرم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، کبھی مولا خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ رحم فرما ان کے حال پہ اور ان کو کھلا رزق عطا فرما دے، کشادہ روزی دے دے، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، اور اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، بظاہر کوئی ادائیگی کی صورت نہیں ہے، غیب سے کوئی صورت ادائیگی کی پیدا فرما دے، اور ہمیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کی توفیق دے تاکہ قرضہ لینے کی نوبت ہی نہ آئے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے مولا کریم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اپنے کرم سے زندگی والی اولاد دے دے، خوش نصیب فرزند عطا فرما میرے مولا، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ آج کل ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے، مولا تو سب کا بھرم رکھنے والا، ہمارے بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد ہو میرے مولا، اور ان کو خوش اور آباد دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں، ہمیں ان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما میرے مولا، ہمیں اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔
جن دوستوں کے والدین حیات ہیں مولا اپنے کرم سے ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور ان کے وجود کی نعمت کو تادیر باقی رکھنا، اور جن کے والدین پردہ فرما گئے ان کے درجات کو بلند فرما اور اپنے کرم سے ان کی روح کو ان اپنے بچوں سے راضی فرما۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ جنہوں نے محفلیں سجائیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، کاوش کی، اس میں حصہ ملایا، ایثار و قربانی سے کام لیا، مولا انہیں دارین کی سعادتیں دے دے، دین و دنیا کی نعمتیں دے دے۔ ہمارے اہل سنت کی جو بھی تنظیمیں ہیں، وہ جماعت اہل سنت پاکستان ہو یا تنظیم السعید ہو یا ATI ہو یا مولا وہ دیگر تنظیمیں ہوں، مولا جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔